خوش آمدید۔ پشاور کے مضافاتی علاقوں میں قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات سب کے لیے تشویش کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال قتل کے 615 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بٹ بیر میں ایک 17 سالہ خوبرو نوجوان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ رسول داوڑ واقعے کی تفصیلات بتائیں گے اور مقتول کے اہل خانہ کا موقف پیش کر رہے ہیں۔ 17 سالہ حسنین خوبرو نوجوان تھا جس کو قتل کیا گیا، اندھا قتل تھا۔ پولیس کے مطابق انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور ملزم جو ہے اس وقت پابند سلاسل ہے۔ اس وقت ان کے چچا اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے گھر میں کیسا ماحول تھا، کیسے پتہ چلا، کیوں آپ کی ذاتی دشمنی تھی، کیوں اس کو قتل کیا؟ جی ہماری ذاتی دشمنی نہیں تھی، کسی کے ساتھ بھی ہمارا ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اچانک بس یہ حادثہ ہو گیا اور حسنین چھوٹا بچہ تھا، اس کا کارڈ بھی ابھی نہیں بنا ہے اور اس کا عمر بھی کم تھا، 17 سال عمر تھا اس کا، اور گھر میں بہت پریشانی ہے۔ اور ہم پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ گرفتار کر لیا اس کو، اور یہ حادثہ اچانک ہو گیا۔ ہمارے کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھا، اور گھر میں اس کا بہن بھی بیمار تھا اس کے موت کی وجہ سے، اور اس کی ماں بھی اور اس کی ابو بھی ہے، اور دن کی بھی روتی ہے اور رات کو بھی روتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، اور بس سارا رات وہ جو ہے نا وہ روتے ہیں، بس اس کی آنسو جاری تھی۔ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، ہوگی، اور یہ ہم پولیس سے شکر گزار ہے کہ اس کی ہماری مدد کی ہے، بڑی شکریہ ہم اس کو ادا کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کیسے پتہ چلا کہ ان کو قتل کیا ہے؟ پہلے تو ایکسیڈنٹ کا کہا گیا تھا گھر میں۔ جی پہلے اطلاع آیا تھا کہ تم جلدی جاؤ، حسنین کو ایکسیڈنٹ ہوا اور تم کوٹ روڈ پہ جاؤ۔ ہم جو کوٹ روڈ پہ گیا تھا وہ نہیں تھا، اور لڑکیوں نے ادھر بتا دیا کہ اس کے کوئی لوگ آیا، اس کو اٹھایا، وہ اسپتال میں لے کے چلا گیا۔ ہم اسپتال جو گیا وہ اسپتال میں نہیں ملا۔ پھر ہم نے دوسرا میرا بھتیجا تھا سہیل، اسے ہم کال کر دیا کہ تم کہاں پہ ہو؟ اس نے بولا کہ تم چوکی پہ آ جاؤ، ہم چوکی پہ ہیں۔ پھر اس کا پتہ چل گیا۔ پھر بھی قاتل کا پتہ نہیں تھا کس نے کیوں قتل کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں تھا۔ 10 دن بعد اس کا پتہ چل گیا کہ اس نے کیا ہے، اور موبائل ایڈریس ہو گیا اس کا، اس کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا۔ اس کے بھائی کے پاس چلتے ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں، اس وقت آپ کو کیسے اطلاع ملی، کہاں پہ تھے اس وقت جب یہ پتہ چلا کہ آپ کے بھائی فوت ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اطلاع ملی کہ میں مردان میں تھا کہ ڈیوٹی پہ، اور مجھے گھر سے کال آیا کہ حسنین کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کا موت ہو گیا ہے، کسی نے مار دیا ہے۔ پھر میں پشاور آ گیا اور مجھے پتہ پھر بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پھر میں چوکی پہ آ گیا اور پھر مجھے پتہ چل گیا کہ حسنین مر گیا ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کچھ کیا تھا؟ اس کا شناختی کارڈ بنا تھا؟ کتنی عمر کے تھا وہ؟ اب کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ یہ حسنین کا عمر تقریباً 17 سال تھا، اور ابھی تک اس کا کارڈ بھی نہیں بنا، فارم بھی بنا تھا، اور ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی کے ساتھ کوئی خبر، کسی کے ساتھ ایسا کوئی بات نہیں تھی کہ ہمارے بھائی کو کوئی مارے گا، ایسا کوئی بات نہیں تھا۔ انسپیکٹر علی اکبر نے علاقے میں بڑھتے ہوئے قتل کے واقعات کی وجوہات کے بارے میں کیا انکشافات کیے ہیں اور پولیس کی کارروائیوں کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ رسول داوڑ نے ان سے بات کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی رسول داوڑ۔ جس وقت ہم پشاور کے مضافاتی تھانہ بڑا بیر میں موجود ہے، یہاں پہ ایک نوجوان کا قتل ہوا تھا اس تھانے کے حدود میں، اور وہ اندھا قتل تھا، یعنی اس کا قاتل معلوم نہیں تھا۔ FIR درج ہوئی، پولیس نے تفتیش شروع کی، اور جو تفتیشی افسر ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کیوں قتل کیا تھا 17 سال کے نوجوان کو۔ جی آپ بتائیں علی اکبر صاحب، کیسے اس کو قتل کیا تھا، کس نے قتل کیا تھا، کیسے گرفتاری کی ان ملزمان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس طرح کہ 2 جنوری 2025 کو ہمیں ایک ڈیڈ باڈی وہاں پہ ملی، اور ایک جماعت عمر لڑکا کی کسی نامعلوم ملزمان نے قتل کیا۔ FIR لج ہوئی ان نون، اور فار فردر انویسٹیگیشن میرے حوالہ ہوئی۔
میں نے جا کے اسپاٹ کا وزٹ کیا، لیکن چونکہ اس وقت مجھے کوئی کلو ایسا نہیں ملا، کیونکہ رات کا وقت تھا اور سارے لوگ جو ہے نا وہ پریشان بھی تھے، اور مجھے بھی کوئی خاص موقع وہاں پہ نہیں ملا۔ البتہ اگلے دن میں جس دن جنازہ تھا 11 بجے، میں نے علاقے کا وزٹ کیا وہاں پہ مجھے کوئی ایسی اطلاع بھی خاص موصول نہیں ہوئی۔ میں نے کئی لوگوں سے میں اس سلسلے میں ملا، لیکن بالآخر میں نے جو ڈیسیز تھا ان کا سم نمبر لیا اور میں نے ان کے پہ کام شروع کیا۔ ایک نمبر مجھے ان کے تمام نمبرات میں ایسے ملا جو کہ بیفور دی اکورنس ٹائم تقریباً 7 بار ان کے ساتھ ان کا جو ہے کنٹیکٹ ہو چکا تھا، اور پھر دونوں جو ہے نا ایک ساتھ مین کوارٹر روڈ پہ آ جاتے ہیں، پھر ڈیسیز ادھر ہی رہ جاتا ہے لوکیشن کے مطابق، اور جو سسپیکٹ بندہ ہے وہ باڑا روڈ جو ہے نا وہ پشتاخر کے علاقے میں جا کر وہاں پہ رات گزار دیتا ہے۔ مجھے بس اس پہ شک ہوا کہ ان دونوں کے آپس میں اتنے گہرے روابط ہیں، اور روابط ہونے کے باوجود اس نے یہاں پہ وہ چھوڑ کر وہاں پہ چلے گیا، اور جنازے میں بھی شرکت نہیں کی، پھر اگلے دن میں نہیں، اور اس مقل میں بھی اس میں شرکت نہیں کی۔ بس میں نے صرف ایک ہی ٹارگیٹ پہ کام شروع کیا، اور جب میں نے ٹارگیٹ پہ کام شروع کیا تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی دعاؤں کی سے میں وہاں پہ پہنچ گیا۔ بندوں کو ہم نے اریسٹ کیا، لایا، ان سے جو ہے نا ویپن آف آفینس جو پسٹول ہے جس پہ اس نے قتل کیا ہے وہ بھی ریکور ہو چکا ہے، اور جو وقوع میں موٹر سائیکل استعمال ہو چکی ہے وہ موٹر سائیکل بھی ریکور ہو چکی ہے۔ وجہ قتل کیا تھی؟ کیوں نوجوان 17 سالہ نوجوان کو وجہ کیا ہے؟ کیوں قتل کیا تھا؟ بعد میں اس نے کچھ بتایا؟ وجہ تو یہ سامنے آ گئی کہ جو ڈیسیز اور ڈکیز دونوں ہیں وہ دونوں آپس میں گہرے دوست ہیں، لیکن ان کی دوستی کا دونوں پیرنٹس کا، دونوں خاندان کو علم نہیں تھا۔ ڈیسیز کے خاندان کے بھی اس کی دوستی کا علم نہیں تھا، اور جو ایکیوز ان کے خاندان کو بھی اس کی دوستی کا علم نہیں تھا۔ بار بار جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے اور مطلب کہ روابطی بھی کرتے، واٹس ایپ پر بھی رابطے کرتے تھے، گپ شپ لگا لیتے آپس میں دونوں۔ وجہ تو یہ بتائی کہ ایکیوز کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو 35,000 روپے اس لیے دی کہ اس نے مجھ سے مانگے تھے تاکہ میں اپنے لیے ایک اچھا سا موبائل جو ہے نا وہ ارینج کروا سکوں، اور پھر تقریباً 1 ماہ اس میں بیچ میں گزر گیا نہ، پھر میں جو مجھے پیسے واپس کرتے تھے، اور نہ مطلب کوئی اچھے انداز میں مجھ سے وہ بات کیا کرتے تھے۔ بس اس دن جو ہے نا وہ رات دونوں ہمارے آپس میں جو ہے نا وہ موبائل فون پہ ادھر تکرار ہوا، اور تکرار کے بعد جیسے وہ آ گیا اپنے بائک پہ میرے محلے کے سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تو گزر رہا ہے، ابھی اس کے ساتھ میری بیماری بھی ہو گئی اور اس کے باوجود میرے محلے کے سامنے تو گزر رہا ہے، تو میں سیدھا گھر چلا گیا، وہاں پہ پسٹل پڑا تھا، پسٹل بھی اٹھائی اور اپنی بائک جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر کے آ کے اس کو فالو کیا۔ جیسے ہم مین کوارٹر پہ پہنچی جہاں پہ اوکرنس پلیس ہے ہمارا، وہاں پہ میں پہنچ گیا، وہاں میں نے اس کو فالو کیا وہاں پہ، اور میں اس کو موٹر سائیکل سے اتار کر وہاں پہ میں گولی مار دی اس کو۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ خبرون نوجوان جو تھا 17 سال اس کی عمر تھی، یہ اس کو اپنی خوبصورتی نے لے ڈوبا، کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں، اس کو بھی اگنور نہیں کیا جائے گا، آئی بھی ہیں یہ اگنور نہیں کیا جائے گا، ایسا ہی ہے۔ ناظرین، علاقے کے رہائشی کا کہنا ہے کہ یہاں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے باعث قتل کی شرح سمیت دیگر جرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں اور ان کے کیا ذاتی تجربات ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پشاور کے مضافاتی علاقوں خصوصاً یہ بڑا بیر میں قتل کے زیادہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ باتوں باتوں میں غصے میں آ کر بندوق اٹھا کر کسی کو قتل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، زمینی تنازعات بھی ہے، سابقہ دشمنی بھی ہے، لیکن نئے قتل بھی ہو رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ آئس کا استعمال کرتے جس بنیاد پر وہ اپنے گھر کے اندر لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں کے شہریوں سے بھی جانتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے، لوگ قتل کرتے ایک دوسرے کو؟ ہاں جی بالکل ایسا ہے کہ نا بہت نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے میں جمعے کے دن بھی ہمارے یہ کباڑ گودام میں ادھر آتے ہیں اور چھٹی موٹی نہیں کرتا، اس لیے کہ قتل بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگ پریشان ہیں، اس لیے نشہ زیادہ ہے، آئس کے نشہ، پاؤڈر کے نشہ، اور ہمارا بھی ڈر ہوتا ہے لوگوں سے کہ ادھر ادھر نہیں بیرنا، ہاں، تو اس لیے یہ قتل بہت زیادہ ہوا ہے سر۔
تو ناظرین، پاکستان میں جرائم کا بڑھتا ہوا گراف معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے راولپنڈی، کمالیہ، فیصل آباد اور پشاور کے جرائم کی کہانیوں کا جائزہ لیا۔ کیا آپ کے ارد گرد بھی کسی ایسے ہی جرم کی کہانیاں موجود ہیں جو ہم تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہمارے یوٹیوب پر موجود ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جرم و سزا میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔